آئیے آپ کو براہ راست پشاور لیے چلتے ہیں جہاں پر گورنر خیبر پختونخوا غلام علی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تاریخ میں اپنا نام وقت ضائع کرنے کے بجائے وقت کی قیمت پر، وقت قیمتی ہے تو میں نے کہ 2 دن بعد تو آٹومیٹکلی جب سین ہوتا ہے تو 2 دن کیوں ضائع کر لوں، اور اس قوم کے، اس صوبے کے عوام کے، ان نوجوانوں کے، ماؤں بہنوں کے، ہر مکاتب فکر کے کہ یہ 2 دن سوچیں گے کیا ہوا۔ تو میں نے تو رات کو 1:15 بجے فون میرے اے ڈی سی صاحب نے کیا کہ بھئی ہم سمری آپ کے پاس لا رہے ہیں، تو ادھر جس کو بھی فون ملا سن بھی رہے تو انہوں نے کہا ابھی تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم کس طرح، ہم نے کہ بھئی وقت ضائع نہیں کرے، تو اس لیے پھر صبح سین کر کے ان کو 9 بجے بھیج دی تاکہ قوم کا وقت ضائع نہ ہو۔ پہلے بھی 8-9 مہینے جس طرح ضائع ہوئے ہیں، آپ پورے ملک کے عوام اس کے گواہ ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا، میں نے تو 1 سے زیادہ بار کہا کہ دیکھیں آپ اسمبلی جو ہے یہ ٹوٹنے کی باتیں چھوڑ دو، اس کو جوڑنے کی باتیں کرو، اور آپس میں ہمارے صوبے کے روایات ہیں، اس کے کچھ اقدار ہے، اگر کچھ اسمبلی میں اپوزیشن سے نہیں ملتا، بڑوں سے نہیں ملتا، ان سے ہاتھ ملانے کی کوشش نہیں کرتا، اس میرے اپنے لان میں ہیلی کاپٹر سے اتر کر یہ 12 سیکنڈ کا راستہ ہے سامنے، ادھر ایسے وزیر اعلیٰ آ نہیں سکتا، تو اگر صوبے میں اتنی نفرت پھیلائیں گے تو اس کے لیے تو میرا خیال اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اور یہ قوم فیصلہ کرے گی کہ اس ملک کو اس نچ پر کس نے پہنچایا، یہ ملک کیوں اس کے 6-7 مہینے مسلسل ضائع کیے گئے، اور آپ خود دیکھ لیں، چونکہ میں ایک آئینی پوسٹ پر ہوں تو میں وہ باتیں نہیں کروں گا، لیکن دل میں درد رکھتا ہوں کہ ان کو بار بار کہا، کل بھی میں نے پشاور یونیورسٹی میں گیا اور یہی بیان دیا تھا کہ بھائی یہ آپس میں بیٹھ جائیں، لیکن وہ تو نہیں ہوا۔ اب ان سے اپیل کرتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی اور حکم خان دورانی صاحب سے بھی کہ آپ وقت کو مزید ضائع مت کرے، اور مجھے امید ہے کہ اتفاق رائے سے ایک نام پہ یہ متفق ہو جائیں گے تاکہ یہ مسئلہ آگے چل پڑے، کیونکہ ہمارے ملک میں اقتصادی، معاشی، سیاسی یہ بحرانوں کو ختم کرنا چاہیے، اور اس میں مین رول اب عوام نے ادا کرنا ہے کہ یار اس ملک میں جو یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، یہ سوچے کس ایجنڈے پہ کر رہے ہیں، کیوں ملک کی اقتصادی حالت بہتر کرنے کے لیے نہیں چھوڑ رہے ہیں، کیوں مسلسل بحرانے پیدا کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالی عوام فیصلہ کرے گی، اور ایک صوبے کے عوام نے تو کچھ فیصلہ کر دیا، اور ابھی باقی یہ 2 صوبے پنجاب اور KPK ادھر بھی فیصلہ آ جائے گا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ دورانی کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ اسمبلی کی تحلیل روکنی ہے تو آپ میری مدد کریں، جبکہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے کل بہت سخت بیان آیا اس بارے میں کہ ہم نے کوئی رابطہ نہیں کیا اکرم خان دورانی کے ساتھ، اور ہم یہی ثابت کر رہے ہیں کہ ہم اسمبلی موو کریں گورنر کو، کیا کہیں اس بارے میں؟ یہ تو دونوں سے پوچھے ایک دوسرے سے، مجھے کیا علم ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ جو اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی ہیں، جو سیٹیں خالی ہو گئی ہیں، جن کے استعفے منظور ہو گئے ہیں، صرف انہی پہ الیکشن ہونے چاہیے یا آپ کے خیال میں جنرل الیکشنز اب ہو جانے؟ دیکھیے خواہش الگ چیز ہے، یہ ملک ایک آئین کے تحت چل رہا ہے، اور اس آئین میں سب کچھ لکھا ہے، اگر اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو اس کے انتخابات 5 سال کے لیے ہوں گے، اور اگر کوئی استعفیٰ دے تو باقی مدت جو رہ گئی اس کے لیے ہوگا، تو خواہش اور آئین یہ 2 متضاد چیزیں ہیں، تو ہم نے آئین کے تحت، اب میں یہاں کھڑا ہوں تو آئین کے تحت یہاں گورنر ہوں، ورنہ پھر آپ تو بہت ہیں، آپ آ کے ادھر بیٹھ جائیں گے۔ تو آپ سے پہلے جب یہاں پر دوسرے صاحب گورنر تھے، ان کے پارٹی کا یہ ویژن تھا کہ اس گورنر ہاؤس کے تمام دیواریں گرائیں گے، آپ بڑے عوامی ہیں، بچوں کو یہاں پر لے کے آئے، کبھی طلباء کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، تو کیا آپ اس تکمیل خود نہیں کریں گے کہ دیوار ہٹا کر لوگ کہیں گے کہ دیکھو وہ گورنر صاحب بیٹھے؟ دیکھیں میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا ہوں، لیکن اس جماعت نے جو بات کی ہے اس کا الٹ، وہ ہم 4-5 میں پڑھتے تھے نا کہ زمین تو الٹا کیا آسمان، آگ پانی، اس نے کہ استعفیٰ دوں گا تو نہیں دوں گا، نہیں جاؤں گا اسمبلی تو جاؤں گا، یہ آپ آج دیکھو نا ہم لڑ رہے ہیں نا، تو اس چیزیں ہم نے، میں ایک عوامی، شاید میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں،
हमारे 32 गवर्नर मुझसे पहले शायद गुजरे हैं, 32 के 32 में से कोई भी आवाम के पास नहीं गया जब यहाँ से निकले। और मैं जब यहाँ से निकलूंगा तो 2 मिनट बाद मैं किसाखानी के बिजनेसमैनों के साथ बैठूंगा, चैम्बर में बैठूंगा, आवाम के पास जाऊंगा, तो मैं आवाम पर, ताजरों पर, सनतकारों पर, वकला पर, डॉक्टरों पर और इस यतीम बच्चों पर ये चीजें बंद नहीं करता हूँ। आज आप मेरे साथ जाएं, काफी बच्चों ने कहा आज बच्चे ने कहा कि मेरे वालिद ने टिक टिक टिक, ये मैं हैरान रह गया। तो मतलब ये है कि ये अब जाएंगे तो फिर यही वालिद को कहेंगे कि भाई टक टक टक। सर आखिर में निगरान सेटअप के लिए निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत हो जाएगी या जो इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचेगा? देखिए अब तो ये उस दोनों का इम्तिहान है। मैंने अपना इम्तिहान पूरा कर दिया, पेपर दे दिया। हाँ, और आप देखे ये गूंगे से पूछो, आपके सामने कह देगा। इस तरह चीखें मार रहे थे। तो ये देखो इनका भी हक है। आज मैंने इनको बुलाया है, 2000 बच्चे हैं। दीवार मैंने गिराई, एज ए डिस्ट्रिक्ट नाज़िम मैंने दीवार गिराई थी और पेशावर के आवाम के लिए रोड खोला था। और उन्होंने कहा अवामी करूंगा। उसके 4 सालों में उसके अपने MPA, चीफ ऑफ कुमराट MPA, उसने किया। 17 महीनों से मैंने एप्लीकेशन भेजी थी कि मुझे मुलाकात का वक्त दो, नहीं दिया। हुई आपने मुझे 5 मिनट में दे दिया। मेरे ख्याल उसके सारे दौर में 100 से करीब लोग आए होंगे। मैं आपको बताता हूँ, मैं बिजनेस कम्युनिटी का एक जिम्मेदार हूँ और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 2.5 साल पहले खत भेजा था कि फेडरेशन आपसे मुलाकात कर रही है। 2.5 साल में मुझे टाइम नहीं दिया गया, फेडरेशन को नहीं दिया गया। और मुझे लोग आते हुए मैं गेट पर खड़ा हूँ, मैं कहता हूँ आ जाओ अंदर। तो ये कौन फैसला करेगी? थैंक यू सर, थैंक यू।